کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو زبان پر نہیں آتے، صرف دل میں رہتے ہیں۔ جب کوئی اپنا ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائے، جب کسی کی قبر پر آخری مٹی ڈال دی جائے، جب ایک آباد گھر ویران ہو جائے، تو انسان کے دل میں ایک خاموش سوال ضرور اٹھتا ہے: کیا واقعی ایک دن سب کچھ پہلے جیسا ہوگا؟ کچھ لوگ اس سوال کا انکار کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں، مگر دل مزید اطمینان چاہتا ہے۔ آج قرآن دو ایسے انسانوں کا ذکر کرتا ہے، ایک کو اللہ نے اپنی قدرت آنکھوں سے دکھائی اور دوسرے کو دل کا اطمینان عطا فرمایا۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ قدرت پر ایمان صرف ایک عقیدہ نہیں، بلکہ ایسا یقین ہے جو خوف، غم اور بے یقینی کے اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا، یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا، 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا، تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ ایک غیر ضروری بحث ہے کہ وہ شخص کون تھا اور وہ بستی کون سی تھی۔ اصل مدعا جس کے لیے یہاں یہ ذکر لایا گیا ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ جس نے اللہ کو اپنا ولی بنایا تھا، اسے اللہ نے کس طرح روشنی عطا کی۔ شخص اور مقام دونوں کے تعین کا نہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ، نہ اس کا کوئی فائدہ۔ البتہ بعد کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن صاحب کا یہ ذکر ہے وہ ضرور کوئی نبی ہوں گے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس سوال کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بزرگ حیات بعد الموت کے منکر تھے یا انہیں اس میں شک تھا، بلکہ دراصل وہ حقیقت کا عینی مشاہدہ چاہتے تھے، جیسا کہ انبیاء کو کرایا جاتا رہا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، ایک ایسے شخص کا زندہ پلٹ کر آنا جسے دنیا 100 برس پہلے مردہ سمجھ چکی تھی، خود اس کو اپنے ہم عصروں میں ایک جیتی جاگتی نشانی بنا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات زندگی بھی ایک ویران ہستی بن جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ اب یہاں کبھی خوشی واپس نہیں آئے گی۔ لیکن جس رب نے ایک مردہ بستی کو دوبارہ زندہ کر کے دکھایا، وہ ٹوٹے ہوئے دل، بکھرے ہوئے گھر اور مایوس زندگیوں میں بھی نئی شروعات پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اگر آج زندگی کا کوئی حصہ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہو تو یاد رکھیں، انسان اکثر وہاں امید چھوڑ دیتا ہے جہاں سے اللہ نئی ابتدا کرتا ہے۔ آیت نمبر 260، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک، مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔
فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی وہ اطمینان جو مشاہدہ عینی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس واقعے اور اس سے پچھلے واقعے کے بعض لوگوں نے عجیب عجیب تعویلیں کی ہیں، لیکن انبیاء کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہے اسے اگر اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے تو کسی کھینچتان کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی۔ عام اہل ایمان کو اس زندگی میں جو خدمت انجام دینی ہے اس کے لیے تو محض ایمان بالغیب یعنی بے دیکھے ماننا کافی ہے، لیکن انبیاء کو جو خدمت اللہ نے سپرد کی تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ حقیقتیں دیکھ لیتے جن پر ایمان لانے کی دعوت انہیں دنیا کو دینی تھی۔ ان کو دنیا سے پورے زور کے ساتھ یہ کہنا تھا کہ تم لوگ تو کیا ساتھ دوڑاتے ہو، مگر ہم آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں، تمہارے پاس گمان ہے اور ہمارے پاس علم ہے، تم اندھے ہو اور ہم بینا ہیں۔ اسی لیے انبیاء کے سامنے فرشتے عیاناً آئے ہیں، ان کو آسمان و زمین کے نظام، حکومت، ملکوت کا مشاہدہ کرایا گیا ہے، ان کو جنت اور دوزخ آنکھوں سے دکھائی گئی ہے اور باس بعد الموت کا ان کے سامنے مظاہرہ کر کے دکھایا گیا ہے۔ ایمان بالغیب کی منزل سے یہ حضرات منصب نبوت پر مامور ہونے سے پہلے گزر چکے ہوتے ہیں۔ نبی ہونے کے بعد ان کو ایمان بالشہادت کی نعمت دی جاتی ہے اور یہ نعمت انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 330 to 334۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان رکھنے والا ہر سوال کرنے والا انسان بے ایمان نہیں ہوتا۔ کبھی انسان انکار کی وجہ سے سوال نہیں کرتا بلکہ دل کے اطمینان کے لیے پوچھتا ہے۔ فرق نیت کا ہوتا ہے۔ ایک سوال حق سے بھاگنے کے لیے ہوتا ہے اور ایک سوال حق کو مزید مضبوطی سے تھامنے کے لیے۔ اپنے دل کے سوالوں کو اللہ سے دوری کا سبب نہ بنائیں، انہیں اللہ کی طرف جانے کا راستہ بنا لیں، کیونکہ سچا دل ضد نہیں کرتا، اطمینان تلاش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی گم شدہ سواری اچانک اسے ویرانے میں مل جائے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جس رب کی رحمت اتنی وسیع ہے اس کی قدرت بھی بے حد ہے۔ کچھ لوگ اللہ سے اس لیے دور ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس سوال ہوتے ہیں اور کچھ لوگ انہی سوالوں کی وجہ سے اللہ کے اور قریب آ جاتے ہیں۔ فرق سوال میں نہیں، فرق دل کی نیت میں ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 261 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔